علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہاں نہیں، ایک منٹ، آپ یہاں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے شہر کے مضافات میں ہمارے لیے ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ جتنا مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ باعث شرم ہے، اس سے زیادہ وقف بورڈ چیئرمین جناب محمد سلیم صاحب کے لیے باعث شرم بلکہ باعث لعنت ہے۔ اگر وقف بورڈ اپنی کارکردگی کو بہتر رکھتی تو آج یہ واقعہ نہیں ہوتا، اور اس سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ شہر کے کئی قبرستان جو وقف بورڈ کی تحویل میں ہیں، لیکن وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہاں کے جو نگران کار ہیں من مانے رسومات وصول کر رہے ہیں، اور چیئرمین صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے صرف یہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں چیئرمین صاحب کو آج میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ وہ بتلا دیجئے کہ اپنے دورے کارکردگی میں آپ نے ابھی تک کتنوں کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی اور کتنوں کو جو ہے نا معطل سسپینڈ کیا ہے۔ آپ یہ بتلا دیجئے۔ آپ کیوں کہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ آپ ان افراد کے مفادات کی آپ نگرانی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو وقف کی املاک کی نگرانی کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے معاملات کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ ان لوگوں کی جو دھاندلیاں کرتے ہیں، آپ ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کے کالے کرتوتوں پر آپ پردہ ڈالنے کے لیے صرف یہ اعلانات کرتے آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور آج کے اخبارات میں بھی آپ کا یہی بیان آیا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے۔ کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو فوری طور پر ان تمام کے خلاف کارروائی کر دینی چاہیے تھی، ان کے خلاف پولیس میں FIR درج کرنے چاہیے تھی آپ کو۔ آج یہ واقعہ ہو کے قریب ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، اور وقف بورڈ اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل اب آپ کے اس کالے کارناموں کو عوام کے سامنے لانے کا تہیہ کر چکا ہے۔ آج وقف املاک کی آپ کے دور میں جتنی تباہی ہوئی ہے، اور شاید ہی کسی کے دور میں اتنی تباہی ہوئی ہو، اور یہ جتنے بھی اوقافی قبرستانوں پر جو لوگ جو نگران کار مسلط ہیں، جو اپنے آپ کو متولی کہتے ہیں، اور ان کی من مانی کے پیچھے میرا جہاں تک خیال ہے آپ کا بھی ہاتھ اس کے اندر شامل ہے، اس لیے آپ ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اس بات کی وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہم وقف بورڈ کے تعلق سے آپ کے خلاف اور آپ کے انسپکٹر کے خلاف عوامی تحریک کو شروع کر دیں گے، اور جگہ جگہ ان متولیوں کا اور آپ کا جو ہے نا گھیراؤ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اس سے زیادہ ہم بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہزاروں ایکڑ زمین ہماری موجود ہے، لیکن ہمارے ایک مسلمان بھائی کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی۔ یہ آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر آپ میں تھوڑی بھی حمیت باقی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیجئے۔ آپ اس کرسی پر بیٹھنے کے آپ قطعی حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو اگر ابھی بھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا حمیت ہے، آپ کو جو ہے نا ملی ہمدردی ہے، اور آپ کو اسلام سے لگاؤ ہے، تو فوری طور پر بااثر طور پر ان متولیوں کے خلاف فوری کارروائی کیجئے۔ آپ ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیے جو من مانے رسومات وصول کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو قبرستانوں میں کتنی رقم وصول کی جا رہی ہے، آپ اس بات سے واقف ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب آپ کے یہ عمل کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس تحریک کو ہم عوامی تحریک میں تبدیل کر دیں گے، آپ کا گھیراؤ کریں گے، اور ان متولیوں کے خلاف ہم جو ہے نا قدم اٹھائیں گے، ان متولیوں کے خلاف قدم اٹھائیں گے۔ آپ صرف یہ اعلانات کرتے ہیں کہ قیمت نہیں دینا، لیکن قیمت لینے والے کتنے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کے جو ہے نا انسپکٹر جانتے ہیں، یہ سب واقف ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، آپ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کیجیے، اور اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر عوامی غیظ و غضب کا آپ شکار ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، اور اس کی پوری ذمہ داری وقف بورڈ پر ہوگی، آپ پر ہوگی، اور ریاستی حکومت پر ہوگی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل 4 ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ ایسے دھاندلی کرنے والے ایسے متولیوں کو فوری برخاست کر دیا جائے جو 20,000 سے 1.5-2 لاکھ روپے تک رقومات وصول کر رہے ہیں۔ آپ واقف ہیں اس سے، آپ اس بات سے واقف ہیں۔ اور دوسری بات، ان قبرستانوں میں شہر کے بااثر اور مخلص حضرات کی کمیٹی بنا کر ان کی تحویل میں کیا جائے، اور ایسے متولیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور آج شہر میں غسال لوگ منمانی رقومات وصول کر رہے ہیں، 5,000 6,000 روپے غسل کے پیسے لے رہے ہیں، خبر کھودنے والے 8,000 روپے تک خبر کی کھدوائی لے رہے ہیں۔ آپ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ ایک غریب مسلمان کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو کھدوائی کے لیے 5,000 روپے کہاں سے لا کے دے گا؟ غسال کو 5,000 لا کر کہاں سے دے گا؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کو جو آپ کی نظر رہنا چاہیے۔ آپ اس عہدے پر فائز ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ آپ ان غسالوں کو، کفن فروشوں کے اوپر آپ اپنا شکنجہ کسیے اور ایک قیمت مقرر کر دیجیے۔ آپ، یہ ہمارا دوسرا ڈیمانڈ ہے۔ اور خبر کھودنے والے بھی منمانی رقومات وصول کر رہے ہیں، آپ اس پر بھی جو نظر رکھیے۔ یہ آخری منزل کا مرحلہ ہے۔ اگر ایسی منزل میں بھی ہمارے غریب مسلمانوں کو ان کو غسل اور کفن نہیں ملتا ہے تو وقف بورڈ کو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ آج ہزاروں ایکڑ ہماری زمین ہے، کروڑوں روپے ہماری ہماری آمدنی ہے، لیکن ایک مسلمان کی ہم تکفیر نہیں کر سکتے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اب صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ایمان فروشوں کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیجیے آپ۔ اور میں خاص طور پر ایک اپیل کرتا ہوں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے، چیئرمین صاحب کے یہ میٹھے بیانات، یہ خالی ان کے اعلانات کا بائیکاٹ کیجیے آپ۔ ان کے اعلانات کو، ان کے بیانات کی خدا کے لیے تشہیر مت کیجیے آپ، ان کو اپنے اخباروں میں جگہ مت دیجیے۔ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بیانات یہ دیتے آئے ہیں، لیکن ابھی تک عوام کا ان سے کوئی بھلا نہیں ہوا۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر ان تمام امور کا جائزہ لے کر فوری اس پر عمل کیا جائے۔